ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے ایران عقل سے کام لے گا، درست فیصلے کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آب میں ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر ایشو پر بات ہوگی۔ ایران کو آب میں ہرمز سے فیس وصول نہیں کرنے دیں گے۔ آب میں ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر ایران تک کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ معاہدہ یا مکمل ہتھیار ڈالنے تک ایران پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران جنگ کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران اپنی سرحدوں کا بھرپور دفاع کرے گا۔ قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دشمن کو لالچ یا مداخلت کا موقع نہیں دیں گے۔ دشمن کو ملک تقسیم کرنے نہیں دیں گے۔ ایران امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں دکھائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے استعفے کی خبروں کی تردید کر دی۔ مزید کہا، استعفیٰ نہیں دیں گے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ فوج کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے۔ اگر استعفیٰ دیا بھی تو باضابطہ اعلان کریں گے۔ ایران نے امریکہ کو بحری ناکہ بندی پر سخت نتائج کی وارننگ دے دی۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ مذاکرات سے قبل امریکہ کے طرز عمل میں تبدیلی ضروری ہے۔ امریکہ واضح طور پر اعلان کرے وہ جنگ نہیں چاہتا۔ منجمد فنڈز بحال اور آب ہرمز میں مداخلت بند کی جائے۔ یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملہ غلطی قرار دیا۔ حملے کا ارادہ بعد میں ترک کر دیا گیا۔ یوکرین کو ہر صورت قیمت چکانا ہوگی۔ پاکستان باقر قلیباف اور عباس عراقچی کو سرکاری دعوت نامے بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ العربیہ کا دعویٰ، کہا پاکستان کی جانب سے ایرانی حکام کو دورے کی دعوت مذاکرات سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے اور مقبوضہ یروشلم کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 35% رہ گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز اور تحقیقی ادارے افسوس کی سروے رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے بعد توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے عوامی رائے پر اثر ڈالا۔ 37% ووٹرز نے معیشت کے لیے ڈیموکریٹس کو بہتر قرار دیا۔ 36% ووٹرز نے معیشت کے بہتر انتظام کے لیے ریپبلکن کی حمایت کی۔ ڈیموکریٹس کو معیشت کے حوالے سے ایک دہائی میں پہلی بار ریپبلکن پر برتری۔ 42% ووٹرز کا ڈیموکریٹس، 37% کا ریپبلکن کو ووٹ دینے کا ارادہ۔ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو برتری برقرار رکھنے کا چیلنج درپیش۔ نئے صوبوں کے کوئی بات ایجنڈے پر نہیں، سسٹم کامیاب ہے اور رہے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، کمی ہم میں ہے جو ہم نے اس آئین پر عمل نہیں کیا۔ یہی سسٹم اور یہی آئین نصف صدی تک کامیاب رہا، آئندہ بھی کامیاب ہوگا۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں اتحادی نہیں، اپنی حکومت بنائے گی۔ پنجاب میں ترقی پر آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ امید ہے آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے میں بھی ہم جیت جائیں گے۔ بلاول بھٹو کو معلوم ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے حکمت عملی طے کر لی۔ ذرائع کے مطابق پارٹی صدر نواز شریف نے حکومت سازی سے متعلق پارٹی پالیسی واضح کر دی۔ مہاجر ارکان کو کابینہ میں شامل کرنے سے خزانے پر بوجھ بڑھے گا۔ آزاد کشمیر میں مختصر کابینہ بنائی جائے گی۔ کابینہ میں تجربہ کار منتخب ارکان کو ترجیح دی جائے گی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کی لابنگ جاری۔ دو نشستوں پر پولنگ۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ آج مکمل ہوگا۔ LA 27 اور LA 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ ڈالے گئے۔ دونوں حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری۔ 2 اگست کو خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ نون لیگ دوسرے مرحلے میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 14 اور مجموعی طور پر 23 نشستیں جیت چکی۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں 5 مجموعی طور پر 9 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔
چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا مہاجرین کی 5 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ ایل اے 41 سے نون لیگ کے عامر شاہ، ایل اے 42 سے نون لیگ کے شوکت شاہ کامیاب ہوئے، ایل اے 43 سے نون لیگ کے یاسین لون، ایل اے 44 سے نون لیگ کے محمد احمد کامیاب قرار پائے، ایل اے 45 سے پیپلز پارٹی کے عبدالماجد خان کامیاب ہوئے۔ باقی حلقوں کے نتائج مکمل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن میں ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگی حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ نون لیگ پھر انتخابی عمل متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیلٹ پیپرز پر ٹھپوں کی اطلاع تشویشناک ہے۔ دھاندلی کے ویڈیو شواہد الیکشن کمیشن حکام کو دے دیے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر فوری نوٹس لے کر آزادانہ اور شفاف تحقیقات یقینی بنائیں۔ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے، کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی زیر صدارت پونچھ ڈویژن کا انتخابی جائزہ اجلاس، انتخابی مہم، تنظیمی امور اور پولنگ ڈے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ طلال چودھری نے کہا، پہلے 2 مراحل میں نون لیگ کی کامیابی کشمیری عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی ایک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا، ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کی نیوز کانفرنس، کہا بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات معمول بن چکے۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کل اسلام آباد میں واک ہوگی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ حریت رہنما غلام محمد صفی بولے، ہر کشمیری پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر سپرد خاک ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا وکیل اور فریق بھی ہے۔ بھارت غیر کشمیریوں کو مقبوضہ آبادی میں آباد کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا، برادرانہ تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں سے پاکستان ایران 2 طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ تجارتی روڈ میپ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ایرانی وزیر کا کراچی، گوادر کے ذریعے علاقائی تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول $4.08 اور ہائی سپیڈ ڈیزل $2.45 فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.95 اور ڈیزل کی $389.93 فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عمرہ مزید مہنگا، نئی پالیسی متعارف۔ پاکستانی عمرہ زائرین کو اب لازمی فوڈ واؤچر فیس ادا کرنا ہوگی۔ عمرہ ویزا فیس میں یومیہ 20 سعودی ریال مالیت کا نصف فوڈ واؤچر شامل۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فوڈ واؤچر دکھا کر کھانا لیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین کے لیے ہوٹل مقرر کیے جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے فوڈ واؤچرز لازمی کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ بہادری کی داستان رقم کرنے والے پولیس کے عظیم شہداء کو سلام۔ ملک بھر میں یوم شہداء پولیس، مختلف شہروں میں تقریبات۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ قوم اپنے ان بہادر بیٹوں اور ان کے خون کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ امن کی خاطر دی گئی ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پولیس کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وزیر اعظم کا پولیس کے جان باز افسروں اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف پولیس نے غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔ پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस ब्यूरो में इजलास यौम शुहदाए पुलिस पर तमाम बहादुर जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट निज़ाम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के शहदा हमारे सरों के ताज हैं, एहसान कभी नहीं उतार सकते। पुलिस के शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े रहेंगे। शहरी घर बैठे पोर्टल से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। यकसा निज़ाम से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को नुमाया सहूलत मिलेगी। मोदी सरकार के सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों की शनाख्त मिटाने के दर पे। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की खुली छूट दे दी। उत्तराखंड में मुसलमानों की कब्रों की मिसमारी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल ने मुसलमानों की कब्रों को मिसमार कर दिया। मजार के मिसमारी के दौरान ढोल बजाकर खुशी मनाने की वीडियोस वायरल हुई। दिल्ली के इलाके मंडावली में भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से भी रोक दिया। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम रक्षा दल के कारकुनों ने कहा, कोई मुसलमान ना तो नमाज पढ़ सकेगा और ना ही गलियों में निकल सकेगा। महकमा मौसमियात के आइंदा 2 से 3 रोज़ मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई सिंध में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पंजाब में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अब तक 46 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।